حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے فرمایا جو یہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ تو ایک شخص نے جو ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ حدیث نہ بیان کیجیے کس طرح وہ گناہوں سے پاک ہو گیا، تو میں نے کہا جی وہ کلمہ جو مشرک اور کافر کو کفر سے پاک کر دیتا ہے تو گناہ گار کو گناہوں سے پاک نہیں کر سکتا۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کب کلمہ پڑھا، کب کلمہ پڑھا تھا، کب اللہ کا ذکر کیا تھا، کبھی یاد ہے ہمیں؟ اور دین کی طرف لوٹیے، اللہ کا ذکر کیجیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اور اللہ کا ذکر دیکھیے نا، ہم شادی بیاہ میں ہم جاتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، تو ہمیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، ہیں وہ مسلمان اور کلمہ پڑھنا نہیں آ رہا۔ یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ خوشی کا موقع ہے، اور خوشی کے موقع پر جو کلمہ نہ پڑھ سکے وہ جب موت آئے گی تو اس وقت اسے کلمہ کس طرح یاد آئے گا؟ تو یہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، تھوڑا دین کی طرف آئیے۔ اور یہ افضل ذکر ہے حضور نے فرمایا، اور جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو لا یعنی اس لا کو لمبا کرتا ہے نا تو اس پر اس کو 4000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اس پر اس کو 4000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ کلمہ پڑھتا ہے، تو اللہ کا عرش جھومنے لگتا ہے، اللہ کا عرش جوش میں آ جاتا ہے، اللہ کا عرش وجد میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے عرش رک جا، ساکن ہو جا۔ عرش عرض کرتا ہے اے اللہ کس طرح ساکن ہو جاؤں، تیرے بندے نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے عرش اس کا کلمہ بھی ختم نہیں ہوتا، اس سے پہلے میں نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ تو حضرات محترم ہمیں دین کی طرف آنا ہے۔ یہ دیکھیے چھوٹیاں چھوٹیاں اگر ہم جو ہے کتنی دیر لگتی ہے کلمہ پڑھنے میں، پڑھیے سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ پڑھتے رہے، سوتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں۔ اگر ہم ہر وقت پڑھتے رہیں گے تو موت کے وقت پھر ہمیں یاد رہے گا۔